النبي الكريم وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، برادران وطن، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے قرآن مقدس کی سورہ علق کی شروع کی 5 آیتیں تلاوت کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر وحی اتری ہے. ان 5 آیتوں کے ذریعے سے ربیع الاول کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. نبی ہونا اتنا بڑا شرف ہے اور نبوت کا مقام اتنا اونچا اور اعلیٰ ہے کہ کوئی بھی آدمی یا کوئی بھی انسان نبوت کے مقام پر اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے نہیں پہنچ سکتا ہے. کوئی بھی انسان اپنی محنت سے، اپنی لیاقت سے، اپنی جد و جہد سے جو ہے نبی نہیں بن سکتا ہے. بلکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کس کو نبی بنانا ہے، کس کو رسول بنانا ہے، یہ براہ راست اس کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. کوئی اپنی محنت سے حافظ بن سکتا ہے، عالم بن سکتا ہے، محدث بن سکتا ہے، مفسر بن سکتا ہے، لیکن نبی کے مقام پر فائز نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو خود چنتا ہے، نبی کے ساتھیوں کو بھی چنتا ہے، نبی کے خاندان کو بھی چنتا ہے. دیکھیے کہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. قرآن کریم میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو پھر جو ہے بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے دعا کی. بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے دعا یہ کی، پہلی دعا تو یہ کی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ یا اللہ تو ہمیں فرما بردار بنا، ہم دونوں کو فرما بردار بنا. وامۃ، اور جو ہے وجعلنا مسلمین لک، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی جماعت تیار فرما جو آپ کی فرما بردار ہو. ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یہ ہمارے پروردگار ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد ایک دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کہ یہ بھی ایک دعا تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ یا اللہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں پر آباد کر دیا، تیری عبادت کے لیے میں نے جو ہے خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا. یا اللہ اب ان لوگوں میں سے، میری اولاد میں سے ہی ایک نبی ان میں بھیج جو تیری آیتیں ان کو پڑھ کر کے سنائے، کتاب اور سنت کی تعلیم دے، انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کرے. اس لیے مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، یعنی میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے لیے دعا کی تھی، اللہ سے مجھے مانگ کر لیا ہے، اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزدہ ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں تم لوگوں کی طرف. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اور تم لوگوں کے پاس جو پہلے سے ایک کتاب موجود ہے توریت، اس کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ کتاب اتاری گئی ہے، اور دیکھو میں ایک خوشخبری سنا کے جا رہا ہوں تم لوگوں کو کہ میرے بعد ایک نبی ہوں گے جن کا نام احمد ہوگا.
وہ آخری نبی ہوں گے اور اللہ کے سب سے چہیتے اور لاڈلے نبی ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، میرے والد ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، اور میری ماں کے اس خواب کی تعبیر ہوں جو میرے ماں نے مجھے جننے سے پہلے دیکھا تھا۔ وہ خواب کیا تھا؟ ولادت سے قبل اللہ کے رسول کی جب ولادت باسعادت ہوئی ربیع الاول کے مہینے میں 8 یا 9 ربیع الاول کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ایک خواب دیکھا کہ ان کے شکم سے ایک نور نکلا، اور وہ نور اتنا نکلا کہ وہ نور کی روشنی سے شام کے محلات، جس کو آج کل شیریا کہتے ہیں، یہ بہت بڑا علاقہ ہے، اس شام کے اندر جو ہے فلسطین بھی ہے، اردن بھی ہے، آپ کا جو ہے تبوک کا علاقہ بھی شام کے اندر، دمشق بھی آتا ہے، بغداد کا کچھ حصہ بھی آتا ہے شیریا کے اندر۔ آج کل تو 2-4 ملکوں میں، کچھ جو ہے لبنان میں بٹا ہوا ہے، اور کچھ جو ہے اسرائیل نے قبضہ کر کے رکھا ہے، کچھ فلسطین ہے اور کچھ شیریا ہے۔ ان چاروں ملک ملا کر کے جو ہے ایک ملک اس زمانے میں ہوتا تھا جس کو قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں ملک شام کہا گیا ہے۔ یہ 4 ملکوں کو ملا کر کے جو ہے آج ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ماجدہ تھی، اس نے خواب دیکھا کہ ایک نور میرے شکم سے نکلا، اور اس نور کی وجہ سے جو ہے شیریا کے جتنے محلات تھے، شاہی بلڈنگیں تھیں، وہ شاہی محلات جو ہے اس نور کی وجہ سے روشن ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ روشن کرنے کا مطلب ہے کہ ان تمام محلات کے اندر، ان تمام علاقوں کے اندر میرے دین کی روشنی پہنچ کر رہے گی، اور پہنچا بھی وہاں پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، میرے لیے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اور عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی، اور میری ماں نے خواب دیکھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اس زمانے میں آدمی کا نام ہوتا تھا عبد العزیٰ۔ اس زمانے میں ایک جو ہے نا بت کا نام تھا عزیٰ، جس کی عبادت کرتے تھے لوگ۔ عبد العزیٰ کا مطلب یہ ہوا کہ عزیٰ کا بندہ، مطلب اللہ کا، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ، عبد الجبار جبار کا بندہ، عبد الغفار معاف کرنے والا یعنی اللہ کا بندہ ہوا ایک۔ اسی طرح اس زمانے میں بتوں کے نام پر رکھتے تھے عبد العزیٰ، لیکن دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام تھا؟ عبداللہ۔ نام بھی بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق صحیح۔ دادا کا نام عبد المطلب، ماں کا نام آمینہ۔ آمینہ کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنے والی، بردبار، صبر کرنے والی۔ اسی طریقے سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، بہت ساری عورتیں آئی۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ 3 دن 4 دن 5 دن یا 10 دن جو ہے دودھ پلانے کے بعد ماں جو ہے دائی کو دے دیتی تھی۔ وہ لوگ دیہات کے رہنے والے تھے، دیہات کی آب و ہوا شہر کے مقابلے میں اچھی ہوتی ہے۔ شہر میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، تو جس طرح ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ہر ایک کوئی نہ کوئی وائرس بھی چھوڑ کر جاتا ہے، اور شہر کی ایک زبان کوئی خالص زبان نہیں رہتی۔ جہاں جہاں کے لوگ جس شہر میں آباد ہوتے ہیں اپنی زبان لے کر پہنچتے ہیں، اپنی تہذیب لے کر پہنچتے ہیں، اپنا تمدن لے کر پہنچتے ہیں، اپنا رہن سہن بود و باش لے کر کے پہنچتے ہیں۔ اس لیے دیہات کے اندر ایک ہی طرح کی تہذیب ہوتی ہے۔ اس لیے اس زمانے میں یہ تھا کہ دیہات میں بچے پلیں گے بڑھیں گے تو ان کی طبیعت صحیح رہے گی، ان کی صحت تندرست رہے گی، اور ان کی عربی زبان بھی بہت اچھی رہے گی۔ اس زمانے میں عرب کے لوگ جو ہے عربی زبان میں مہارت حاصل کرنا، شعر شاعری سیکھنا، اس کو بہت حد درجہ جو ہے یہ کرتے تھے، کامیابی کی دلیل سمجھتے تھے۔ بہت ساری عورتیں آئی اور بچے لینے کے لیے کہ چلو مکہ المکرمہ جاتے ہیں بچے کے لیے، ان کو اجرت بھی مل جاتی تھی دودھ پلانے کی وجہ سے۔ بہت ساری عورتیں آئی، اللہ کے رسول کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ باپ کا انتقال ہو گیا ہے، ان لوگوں نے سوچا کہ دودھ پلا کے کیا کریں گے، ہمیں تو کچھ ملنے والا ہے نہیں۔ جن کی تقدیر خراب تھی وہ ساری کی ساری عورتیں گھوم کر چلی گئی۔ آخر میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا پہنچی۔ انہوں نے جیسے ہی اللہ کے رسول کو دیکھا تو ان کے دل میں ایک محبت بیٹھ گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی طرف دیکھا مسکرا کر کے۔ تب حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ چلو بھائی، یتیم بچہ ہے، کچھ ملے چاہے نہ ملے، لیکن اللہ کے ہاں سے تو نیکیاں ملیں گی۔ تو دیکھیے، اللہ نبی جو بناتا ہے کسی کو، رسول جو بناتا ہے، اس کا انتخاب خود اللہ کرتا ہے، اس کے خاندان کا انتخاب اللہ کرتا ہے۔
اس کے والدین کا انتخاب اللہ کرتا ہے. دودھ پلانے کا انتظام بھی کیا تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا کیا. نام بھی حلیمہ، جس کا مطلب یہ ہوا کہ برداشت کرنے والی، صبر کرنے والی. مطلب یہ ہوا کہ جب عورت صبر کرنے والی ہے، برداشت کرنے والی ہے، تو اس کا دودھ پینے والا بچہ، اس کے اندر بھی صبر کا مادہ اور زیادہ آئے گا. یہاں سے برکت کا ظہور شروع ہوا. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جانے لگی تو وہ اونٹنی جس میں جان نہیں تھی، پتلی دبلی تھی، سب سے پیچھے چل رہی تھی، اب سب سے آگے چلی گئی. گھر لے کر کے اللہ کے رسول کو پہنچے تو پھر گھر کے اندر برکت ہی برکت. سارے لوگوں کی بکریاں جو ہے خالی پیٹ آئے چر کر کے میدان سے، اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی بکریاں جو ہیں پیٹ بھر کے آئے، اور ساری بکریوں کے اندر جو ہے تھن میں دودھ نہیں ہے، اور ان کے گھر میں دودھ ہی دودھ ہے. سارے گھر والے جو ہے بکری کے تھن سے دودھ اتنا نکلا جاتا ہے. آج تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی بکری کا دودھ پینا کیسا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج بھی یمن کے اندر ایک عرب کا ملک ہے جہاں پر سب سے زیادہ بکریاں پالی جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے ایک ایک آدمی کے پاس 40 ہزار بکریاں ہوتی تھی. لوگ پالتے تھے، اس زمانے کی یہ دولت تھی. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کو چرایا آپ نے. ایک مرتبہ جو ہے ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو صحابہ کو دیکھ کر کے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ میں نے یہاں پر جو ہے نبوت سے قبل 40 سال سے قبل میں نے ان جگہوں پہ بکریاں چرائی ہے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے بکریاں چرائی ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بھی دنیا کے اندر ایسا نبی یا رسول نہیں گزرا جس نے بکری نہ چرایا ہو. کیوں؟ یہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے، کہ طرح طرح کی بکریاں ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہی ہے، کبھی ادھر بھاگ رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، تو ان کو ایک جگہ میں جمع کر کے رکھنا ہے، دشمن سے بچانا ہے، بھیڑیوں سے بچانا ہے. اور نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ مخلوق کی ہدایت کے لیے آتے ہیں، انسان کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر کے جنت کے راستے پر لے جانے کے لیے آتے ہیں. لیکن کوئی آسانی سے جنت کے راستے پر چلتا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو، دیکھو تمہاری مثال اور میری مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک آدمی نے آگ جلایا، جب آگ روشن ہو گئی تو اس پر جو ہے نا کیڑے پتنگے جو ہوتے ہیں، جہاں پر آگ جلتی ہے برسات کے موسم میں کیڑے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، پروانہ وار آ کر کے گرتے ہیں اس روشنی کو دیکھ کر کے. لیکن کیڑوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ روشنی ہی ایسی ہے جس کو میں اچھا سمجھ رہا ہوں، وہ اچھی چیز نہیں ہے بلکہ میری موت ہے، وہاں پر میری بربادی ہے وہاں پر. لیکن کیڑوں کو تو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ روشنی دیکھ کر آتے ہیں اور وہاں پر اس کے پنکھ ٹوٹتے ہیں اور وہ کیڑا مر بھی جاتا ہے. ایسی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ جلائی اور شیطان تمہیں جو ہے پکڑ پکڑ کر کے جہنم کی آگ میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، اور میری مثال ایسی ہے کہ تم لوگوں کی کمر پکڑ پکڑ کر میں تمہیں روک رہا ہوں کہ جہنم کی آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو. تو نبی مخلوق کی ہدایت کے لیے آتے ہیں، رسول انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی کامیابی کے لیے آتے ہیں. اس لیے انہیں بکریاں چرا کر کے ان کی تربیت کی جاتی ہے. ان کے مزاج کے اندر برداشت کرنے کا مادہ ہونا چاہیے. ان کے اندر جو ہے امت کو ایک ڈگر پہ چلانے کے لیے، ایک طریقے پہ چلانے کے لیے ان کے اندر قابلیت اور لیاقت، اس لیے بچپن سے ہی ان کی تربیت کی جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد دیکھیے برکتوں کا ظہور ہونا شروع ہو گیا. ابھی حلیمہ سعدیہ نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، اللہ کے رسول ابھی بچپن کے حالت میں ہیں، اور پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی وجہ سے کتنی برکت ہے. جیسی جیسی عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی جا رہی ہے، آج دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہے کتنے فتنے فساد کا زمانہ ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ماں باپ جو ہے بچوں سے چھڑانے کے لیے جو ہے جان چھڑانے کے لیے موبائل پکڑوا دیتے ہیں، انہیں گانا سنواتے ہیں کہ چلو یہاں جا کر کے ایک کونے میں بیٹھ کر کے دیکھے گا. لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کے ساتھ کتنی بڑی دشمنی مول لے رہے ہیں، آپ کتنی بڑی دشمنی مول لے رہے. تو اسی طریقے سے اس دور میں بھی بچوں کے لیے بہت سارے کھیل تھے، گانا ناچنا اس زمانے بھی تھا، شراب کباب بھی تھا،
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی ان چیزوں کی ان جیسی محفلوں میں شرکت کی، نہ کبھی آپ وہاں پر گئے، نہ کسی کو گالی دینا، نہ کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنا، چونکہ اللہ خود اس کی تربیت کر رہا ہے۔ ابھی آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو والد کا انتقال ہو گیا، جب آپ کی عمر جو ہے 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، جب آپ کی عمر شریف جو ہے 8 سال کی ہوئی تو دادا کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے جو ہے سائے کو اٹھا دیا۔ کیوں اٹھایا؟ اگر کوئی حافظ یا کوئی مولانا یا کوئی ڈاکٹر یا کوئی انجینئر یا کوئی ماسٹر، اس کا لڑکا اگر قابل بنتا ہے، بولتا ماسٹر کا لڑکا ہے، یہ لوگ اگر ماسٹر نہیں بنے گا تو کون بنے گا؟ مولوی کا لڑکا ہے، اگر 12 سال میں حافظ قرآن بن گیا تو کیا بات ہے، وہ تو گھر کی کھیتی ہے نا، باپ اس کی تربیت کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت کرنے والے کا ذریعہ ہی ختم کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل والد کا انتقال، 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال۔ اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جتنی بھی قابلیتیں ہیں، جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ کسی باپ نے نہیں سکھایا، کسی دادا نے نہیں سکھایا، کسی چاچا نے اس کو نہیں سکھایا، کسی مولوی نے یا کسی پادری نے انہیں نہیں سکھایا، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری دنیا والوں کے لیے ایک آئیڈیل بنے، نمونہ بنے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک کر کے سایہ سر سے اٹھا دیا۔ قرآن میں ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، یہ نبی ہم نے آپ کو یتیم بنایا اور پھر یتیم بنا کر کے ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کو سہارا دیا، ہر اعتبار سے ہم نے آپ کی تربیت کی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جو ہے تقریباً 30 سال سے اوپر ہو گئی یا 25 سال کے قریب ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف، تو مکہ کے اندر بہت بارش ہوئی۔ اس قدر بارش ہوئی کہ بارش ہونے کی وجہ سے چاروں طرف پہاڑ تھے اس زمانے میں، تو آج تو کاٹ کاٹ کر کے جو ہے ان کو ختم کر دیا گیا پہاڑوں کو، اور ان بڑے بڑے پہاڑوں کو تو کاٹ کر کے بادشاہوں کے رہنے کے لیے مکانات بنا دیے گئے۔ اس زمانے میں چھوٹی سی ایک بستی تھی جو پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی، وہ بستی، اور بارش ہوتی تھی تو اس کا سارا پانی یہاں پر جمع ہو جاتا تھا یا یہیں سے ہو کر کے گزرتا تھا۔ کہ دیواریں، بیت اللہ کی دیواریں کچی تھی، بارش ہونے کی وجہ سے کچھ دیواریں ایک دم بالکل کمزور پڑ گئی، کچھ ٹوٹ گئی۔ مکہ والوں نے مشورہ کیا کہ دیکھو بیت اللہ، اگرچہ وہ مشرک تھے، ان کے اندر بت رکھتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں بیت اللہ کی تعظیم بہت تھی۔ ہمارے طرح نہیں رہا کہ 30 سال سے جو ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن کبھی مسجد کی چٹائی کو چھو کر کے سیدھا بھی نہیں کر رہا ہے، کبھی مسجد میں جھاڑو بھی نہیں لگایا۔ جھاڑو لگانے سے مسجد میں جو ہے شان گھٹ جاتی ہے، مسجد میں جو ہے لوٹا ٹھیک کرنے سے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے یہ، اور بعض لوگوں کے بارے میں تو ایسے مطلب بدتمیز قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے جاہل لوگ ہوتے ہیں، جو عالموں کو آ کر کے، امام کو آ کر کے کہتے ہیں کہ مسجد میں جھاڑو لگائیے، جیسا کہ انہوں نے جو ہے اس کے باپ کا گھر کا نوکر ہے وہ۔ آج ہم سے زیادہ ان مشرک کے دلوں میں اللہ کے گھر کی تعظیم تھی۔ آج گھر مسجدوں کے اندر جالے لگے ہوئے ہیں، بھائی مسجد کے اندر جالا لگا ہوا ہے، کون کرے گا؟ یہ تو امام صاحب کرے گا۔ کون کرے گا؟ یہ تو فلاں آدمی کرے گا۔ کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل دونوں کو حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ عبادت کرنے والوں کے لیے، سجدہ رکوع کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والے کے لیے مسجد کو صاف اور ستھرا رکھو۔ تو کیا ہمارا مقام حضرت ابراہیم سے بڑھ گیا کہ ہم اگر مسجد میں جھاڑو لگائیں گے، روزانہ مسجد میں آتے ہیں، روزانہ پانی استعمال کرتے ہیں، یہاں کا استنجا خانہ استعمال کرتے ہیں، یہاں کا بیت الخلاء اپنی یوز میں لاتے ہیں اس کو، اگر وہاں اس کی صفائی ستھرائی کریں گے، اگر اس میں جھاڑو لگائیں گے تو ہماری شان گھٹ جائے گی؟ کیسی تعظیم ہے اللہ کے گھر کی! اور پھر فتویٰ دینے میں دیکھو، ایک سے بڑھ کر کے ایک ایسے فتویٰ دیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ عالموں کو چھوڑ کر کے نہ جاننے والے لوگ زیادہ فتوے دیا کریں گے۔ مکہ والوں نے مشورہ کیا کہ دیکھو بھائی بیت اللہ کی دیوار کمزور ہو گئی ہے، اس کی تعمیر کی جائے۔ بولے دیکھو بھائی، ہم لوگ شراب پیتے ضرور ہیں، لیکن شراب پینا کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ حضرت ابراہیم کو اپنا والد مانتے تھے مکے کے لوگ، اور وہ لوگ تھے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے ہی۔ کہ دیکھو بھائی،
جو کاروبار کرتے ہو لیکن تعمیر اللہ کے گھر کی کریں گے، اس لیے اس میں صرف حلال کمائی ہی لگانا ہے۔ کیا کمائی لگانا ہے؟ حلال کمائی لگانا ہے، اس میں حرام کمائی نہیں لگانا ہے۔ مسجدوں کی تعمیر کے سلسلے میں اور مدرسوں کی تعمیر کے سلسلوں میں جو ہے یہ خیال کرنا چاہیے کہ جن کے کاروبار حرام ہیں، کھلے عام وہ کاروبار حرام کا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا چندہ مسجد میں نہ لگایا جائے۔ اور جن مسجدوں کے بنانے والے لوگ تعظیم مطلب اس کا خیال نہیں کرتے ہیں، ان مسجدوں میں جا کر کے جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، عبادت کم ہوتی ہے۔ جن مسجد کے بنانے والے ٹرسٹی لوگ یا ذمہ دار لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے ہیں کہ بھائی اس میں حلال کمائی لگنی چاہیے، مسجد کی تعمیر میں پنکھا اگر آ رہا ہے تو جو آدمی دے رہا ہے اس کا کھلے عام کوئی حرام کا، مان لیجئے کوئی کھلے عام لوٹری کا بزنس کرتا ہے، وہ اگر دیکھ رہے ہیں کہ وہ حرام کمائی کما رہا ہے، اگر وہ مسجد میں پیسہ دے گا تو کہاں سے دے گا؟ اس کا کوئی اور حلال کا کاروبار بھی نہیں ہے، وہی اس کا کاروبار ہے، لوٹری ہی مان لیجئے ایک حرام۔ ہاں اگر حلال کاروبار ہے تو پھر وہ حلال سے دے رہا ہے، ہم اس کی امید کر سکتے ہیں، جب تک کہ ہمارے سامنے کسی طریقے سے مستند طریقے سے معتبر طریقے سے یہ ظاہر نہ ہو جائے۔ اس لیے مشرکین نے مشورہ کیا کہ دیکھو بھائی تعمیر اللہ کے گھر کی کریں گے، اس لیے حلال پیسے سے ہونا چاہیے۔ سب لوگوں نے حلال پیسہ جمع کیا، سب لوگوں نے حلال پیسہ جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد دیکھا کہ بھائی پرانی مسجد تو اتنی بڑی تھی، لیکن اب ہمارے پاس جو پیسہ جمع ہوا ہے اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اتنی بڑی مسجد نہیں بنا سکتے، آدھی بنا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے آدھی جگہ کو چھوڑ دیا اور آدھی جگہ پر بیت اللہ تعمیر کیا۔ بات سمجھ رہے ہو آپ؟ یہ جو فوٹو وغیرہ میں دیکھو ہوں گے، جو حج کرنے کے لیے جو مقام حتیم ہے جہاں پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ وہ جو دیواریں اس طرح دکھتی ہیں وہ کعبہ کا ہی حصہ ہے وہ، لیکن مکہ والوں کے حلال پیسے ایک جگہ کم جمع ہو جانے کی وجہ سے اور حلال پیسے نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے آدھا حصہ بیت اللہ کا باہر چھوڑ دیا اور آدھا حصے پر بیت اللہ تعمیر کیا۔ اس لیے آخری حج میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بیت اللہ کے اندر عبادت کرنا چاہتی ہوں، بیت اللہ کے اندر۔ آپ جو یوٹیوب میں دیکھتے ہیں تو سب بیت اللہ کے باہر نہ نماز پڑھتے ہیں، بیت اللہ کے اندر تو دروازہ بند رہتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول میری دلی تمنا ہے کہ میں بیت اللہ کے اندر عبادت کرتا ہوں، تو اس میں تو تالا لوک رہتا تھا، ہمیشہ نہیں کھلتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی بیت اللہ کے باہر جو مقام حتیم ہے، مقام ابراہیم ہے، یہ بھی تو بیت اللہ کا ہی حصہ ہے، اس لیے اس جگہ پر عبادت کر لو، یا بیت اللہ کے اندر ہی عبادت ہے، چونکہ آدھا حصہ تو باہر ہی ہے نا۔ تعمیر کری، جب دیوار کچھ اونچائی کو پہنچ گئی تو اب مکے والوں میں جھگڑا ہو گیا۔ وہ جو ایک پتھر ہے نا جس کو حجر اسود بولتے ہیں، حجر کے معنی پتھر اور اسود کے معنی کالا، یہ وہ پتھر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ساتھ لے کر آئے تھے۔ حدیث کے اندر ہے کہ یہ پتھر ایسا ہے کہ آدمی جب اس کو چومتا ہے، اس کا استلام کرتا ہے تو یہ پتھر جو ہے نا اس کے سارے زندگی کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، سمجھ رہے؟ اس لیے اس پتھر کو چھو کر کے چومنا پڑتا ہے۔ بھیڑ بھاڑ میں جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر پہنچ سکتے ہیں وہ چوم لیتے ہیں، اور جو نہیں پہنچتے پتھر کے سامنے سے ایسے ہی اس کو چوم لیتے ہیں۔ یہ سنت رسول ہے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن اس 2 پتھر کو، حجر اسود جو پتھر ہے اس کو 2 آنکھیں ہوں گی، اور یہ پتھر گواہی دے گا ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں نے ان کو چوما ہے، ان کی سفارش کرے گا یہ پتھر۔ تو یہ جو حجر اسود ہے اب دیوار پر اس کو رکھنا ہے، اوپر میں یہاں پر رکھنا ہے۔ اب اس پتھر کو کون رکھے؟ اب سب جو ہے وہ کہنے لگا کہ ہم رکھیں گے، اس نے کہنے لگا، وہ کہنے لگا ہم رکھیں گے، یعنی آپس میں جھگڑنے لگا۔ سوچ رہا تھا عبد المالک، سوچ رہا تھا کہ اگر عبد الرحمن رکھ دے گا تو اس کا مقام پورے مکہ والوں میں بڑھ گیا مجھ سے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ خاندان والا رکھ دے گا تو اس خاندان کا مقام اونچا ہو گیا، تو بھائی ہم کیوں چھوڑیں گے، ہم مکے کے رہنے والے ہیں تو میرا بھی تو حق بنتا ہے نا کہ اس پتھر کو ہم رکھے۔ وہ کہہ رہا میرا خاندان والا رکھے گا، وہ کہہ رہا میرا خاندان والا رکھے گا۔ یہ تو بڑی عزت کی بات ہے، بڑی عظمت کی بات ہے۔ 3 دن تک جھگڑے چڑھے، لوگوں نے تلواریں نکال لی، وہ کہہ رہا ہم رکھیں گے، وہ کہہ رہا ہم رکھیں گے۔ یہ بڑی شرافت کی بات تھی، بڑی عزت کی بات تھی۔ پتھر کون رکھے؟ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ آ گئے کہ نہیں ہم رکھیں گے۔ معاملہ یہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 25 سال یا 30 سال اللہ کے رسول کی عمر شریف تھی۔ سب نے مل کر کے مشورہ کیا کہ ایک کام کرو،
کل صبح کو سب سے پہلے جو کعبے کے اندر آئے گا، سب سے پہلے جو بیت اللہ کے اندر کل آئے گا صبح کو، وہ آدمی جو ہم لوگوں کو فیصلہ سنائے گا ہم اسی کو مان لیں گے۔ کل صبح کو سب سے پہلے جو شخص بیت اللہ کے اندر آئے گا ہم وہ جو فیصلہ دیں گے ہم ان کی بات پر فیصلہ کر لیں گے۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کا کرم یہ ہوا کہ دوسرے دن صبح کو سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے گئے۔ جب آپ کو سب سے پہلے وہاں پر لوگوں نے دیکھا تو کہا ھذا الامین رضیناہ، یار یہ تو امین ہیں، امانت دار ہیں، ارے یہ جو فیصلہ دیں گے ہم اس پر راضی ہو جائیں گے۔ یہ قرآن روئے زمین پر قرآن نازل ہونے سے 15 سال یا 10 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سمجھداری سے، کتنی فہم و فراست سے اور کتنا عادلانہ انصاف کیا کہ سب لوگ خوش ہو گئے اور دنگ رہ گئے سب۔ کیا کیا اللہ کے رسول نے؟ اپنی چادر مبارک کو بچھا دیا، اور چادر مبارک کو بچھا دینے کے بعد خود اپنے دست سے، اپنے ہاتھ سے اس پتھر کو، حجر اسود کو اٹھا کر کے چادر کے بیچ میں رکھ دیا، اور بیچ میں رکھنے کے بعد کہا کہ مکے کے اندر جتنے خاندان ہیں، مکے کے اندر جتنے خاندان ہیں، ہر خاندان کا ایک مڈل ذمہ دار سردار آ کر کے چادر کا کونا پکڑ لے۔ بات نہیں سمجھ رہے؟ پتھر بیچ میں رکھ دیا اور سب کو حکم دیا کہ جتنے خاندان والے ہیں اس کا ایک ایک آدمی جو اس کا سب سے زیادہ عزت دار ہے، ذمہ دار ہے، سردار ہے، تو وہ جو ہے کونا پکڑ لے۔ سب کو اسی طریقے سے چادر پکڑو دے، بولا سب ایک ساتھ پتھر کو اٹھاؤ۔ سب نے اٹھایا، اور جب اس جگہ پر اٹھا کر کے لے کر کے جا جہاں پر پتھر کو رکھنا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے وہاں پر لگا دیا۔ جھگڑا منٹوں میں ختم ہو گیا، ورنہ کئی نسلیں برباد ہو جاتی، جو ہے خون کی ندیاں بہہ جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے سمجھداری سے کام لے کر کے اس جھگڑے کو رفع دفع کر دیا اور ختم کر دیا، اور سب نے کہا کہ ھذا الامین رضیناہ محمد، یہ جو فیصلہ کریں گے ہم ان پر راضی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جس طرح 40 سال کے قریب ہو رہی تھی، آپ کے اندر انقلاب پیدا ہو رہا تھا۔ آپ شہروں سے الگ ایک غار ہے جن کا نام حرا ہے، تقریباً یہ 5-6 کلومیٹر دوری پر، 3 میل کے دور پر ہے یہ غار۔ اب بھی جوں کا تو ویسا ہی ہے جیسا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں سے کوئی تبدیلی نہیں آئی اس میں۔ اللہ کے رسول اس غار کے اندر آبادی سے نکل کر کے اس غار کے اندر مراقبے میں بیٹھتے تھے، اللہ کے ذکر میں بیٹھتے تھے، تنہائی میں کئی دن گزار دیتے تھے، کئی دن ستو باندھ کر لے کے جاتے تھے، 3 دن 4 دن 10 دن 15 دن، پھر ستو ختم ہو جانے کے بعد پھر گھر میں آتے تھے۔ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا پھر وہ جو ہے بنا کر کے دیتی تھی، پھر آپ چلے جاتے تھے، کبھی آپ کی بیوی خود وہاں پر پہنچا دیتی تھی 6 مہینے سے پہلے۔ 6 مہینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ تھا، 21 یا 23 تاریخ تھی رمضان کی، اللہ کے رسول اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، اللہ کے ذکر میں مشغول تھے۔ ایسے وقت میں اچانک جبریل امین وہاں پر تشریف لے آئے اور کہا اقرا، آپ پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یعنی مجھے پڑھنے کے لیے نہیں آتا ہے۔ انہوں نے سینے سے زور سے دبایا، ایسے دبایا کہ اللہ کے رسول کو احساس ہوا کہ شاید میری سانس اکھڑ جائے گی، میرا دم نکل جائے گا، اتنے زور سے ایک دم بالکل اپنے سینے سے ملا۔ پھر فرمایا اقرا، آپ نے وہی جواب دیا ما انا بقاری، تیسری مرتبہ بھی اسی طرح دبوچا، اور پھر جو ہے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ اچانک اللہ کے رسول نے یہ باتیں یاد کر لی، اچانک جبریل امین کے اس طرح پیش آ جانے سے آپ کے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا۔ آپ فوراً گھر آئے، اور گھر آنے کے بعد فرمایا زملونی زملونی، مجھے لحاف اڑا دو، چادر اڑا دو۔ ایک دم بخار سا آ گیا، اللہ کے رسول کے بدن میں حرارت پیدا ہو گئی۔
اور وہ جو ہے جبریل امین اتنا بڑا بوجھ دے کر کے مجھے گئے، کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، کہیں میں اس بوجھ کو ادا نہ کر سکوں، اس کا حق ادا نہ کر سکوں۔ یہ بخاری شریف کی آخری حدیث، اس کے بعد چھوڑ دے رہا ہوں۔ جب بخار تھوڑا سا بدن کے اندر کی کپ کپی دور ہوئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کیا بات ہے، دیکھنے کہ آپ بہت پریشان ہیں۔ سارا واقعہ انہوں نے کہہ سنایا کہ اس طرح سے ایک فرشتہ آئے تھے میرے پاس اور انہیں اس طرح کہا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا اللہ کی قسم کھا کر کے میں کہتی ہوں اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا۔ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، بوجھ والے کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اپنے چچا کے لڑکے ورقہ جو اس زمانے کا سب سے بڑا عالم تھا تو مکے کا، لیکن شرک سے توبہ کر کے وہ اس زمانے کا عیسائی بن گیا تھا، ان کے پاس لے کر کے گئے اور ساری باتوں کو سن کر کے وہ جو تقریباً 90 یا 100 سال کا بوڑھا آدمی تھا، اس نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، کاش جس وقت آپ مکے والوں کو ایک اللہ کی طرف بلائیں گے اور لوگوں کو جنت کے راستے کی طرف بلائیں گے، کاش میں اس وقت جوان رہتا، کاش جب مکے کے لوگ آپ کو مکے سے نکال کر کے باہر کر دیں گے تو کاش اس وقت میں جوان رہتا تو میں آپ کا سہارا بنتا، میں آپ کا مددگار بنتا۔ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری قوم کے لوگ مکے والے مجھے نکال دیں گے، مجھے نکال دیں گے، مکہ والے مجھے نکال دیں گے۔ بولا ہاں آپ سے پہلے جتنے نبی اور رسول آئے ہیں سب کے ساتھ یہی ہوا ہے، حق بات کو کوئی اتنی جلدی قبول نہیں کرتا، ایکسپٹ نہیں کرتا۔ آج ہم سود کے متعلق بیان کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے کے گھر میں پیدا ہوئے، چمڑی کٹا کر کے مسلمان ہوئے، مسلمانوں جیسا نام، پھر بھی اگر ہم برائی کے خلاف بولتے ہیں تو لوگ چیمو گوئیاں کرنے لگتے ہیں عالم کے خلاف۔ کتنے مسجدوں میں آتا ہے کہ وہاں کا سیکریٹری جو ہے سود کے خلاف بیان کیا امام، تو دوسرے دن جو امام صاحب کو چھٹی کرا دیا سیکریٹری کہ ہم خود سود لیتے ہیں اور جہاں آپ سود کے متعلق بیان کرتے ہیں، امام صاحب کی چھٹی کرا دی۔ تو جو پوری زندگی کفر کے اندر گزار دیا، شرک کے اندر گزار دیا، اس کو جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اتنی آسانی سے قبول کر لے گا وہ؟ ارے بولو قبول کر لے گا؟ جب ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر کے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سارے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ بے نمازی کی نماز جنازہ مت پڑھو، اس کو بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دو۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ تو ہم نے اپنی طرف سے کہا نہیں، لیکن آپ مخالف بن جاتے ہیں۔ یہ تو قرآن اور حدیث کی بات ہے، یہ تو بڑے بڑے عالم دین کی بات ہے، لیکن ہم ایمان والا ہو کر کے قبول نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے جو 500 سال سے مکے کے اندر بت رکھا ہوا تھا اور انہوں کو کہا کہ بھائی ان بتوں کو نہ پوجو، یہ بتوں کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، تو اتنی جلدی قبول کر لیتے؟ اپنا سگا چچا ابو لہب دشمن بن گیا۔ الغرض اس سے آگے کا واقعہ انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو بیان کریں گے کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے برکت کا ظہور۔ آج رسول اللہ کی سنت ہمارے پاس، رسول اللہ کی حدیث ہمارے پاس، رسول اللہ پر جو قرآن اترا وہ ہمارے پاس، لیکن ہمارے گھروں میں برکت نہیں، ہماری زندگیوں میں برکت نہیں، ہماری عمر میں برکت نہیں، ہماری اولاد فرما بردار نہیں، ہمارے چہروں پہ نبی کی سنت نہیں، نماز کی پابندی نہیں، حرام حلال کی تمیز نہیں۔ جب اتنی ساری باتیں ہمارے اندر جمع ہو جائیں گی دوستو، تو پھر کیا ہوگا کہ ہم رسول اللہ کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں؟ بعض لوگ بھائی رسول اللہ کے بال ہیں وہاں پر، بال شریف ہے، زیارت کرنے کے لیے وہاں پر لائن لگا رہا ہے، اور یہاں رسول اللہ کی سنت کا خون روزانہ کر رہا ہے، بغیر سنت کے کھانا کھا رہا ہے، بغیر سنت کے چل رہا ہے، بغیر سنت کے جو ہے شادی اور لین دین کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ لوگوں کو بھی اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والے 18